الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب الآداب کی تیسری حدیث ہے جو نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، مومن کے اوپر 6 حق ہے. مومن کے اوپر 6 حق ہے. نمبر 1، یعودہ اذا مرض، جب بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت، بیمار پرسی کرے. ویشہدہ اذا مات، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ اس کو کسی مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کو پہنچائے. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور جب بھی اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے. وَيُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب اس کو چھینک آئے تو اس کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہے. وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو اس کے بارے میں خیر خواہی کا نظریہ رکھے. تیسری حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں مسلمان کے اوپر 6 حق بتلائے. جہاں تک 6 حقوق کی بات ہے تو اس حدیث کو لانے کا مقصد تو ایک ہی، جو اس کو ثابت کرنا ہے. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، کیونکہ سلام کا باب ہے تو سلام کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للمسلم علی المسلم 6 خصال. نمبر 1، یعودہ اذا مرض، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی بیمار پرسی کریں. عیادت جس کو کہتے ہیں عربی میں، یا پھر واجب کی صورت ہے یا سنت کا حکم ہے یا پھر اس کا حکم مستحب ہے. اتنی بات ذہن میں رہے کہ عیادت اس کے 2 معنی ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ بیمار پرسی کہتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے مریض کی دیکھ بھال کرنا. اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور اگر کسی نے اس کی دیکھ بھال نہ کی تو وہ مر جائے گا. تو اس صورت میں جو بیمار پرسی اور جو عیادت ہے وہ واجب ہے. اور دوسرا، عیادت کا معنی اس کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اس کا حال پوچھنا. یہ پھر اسلامی اخلاق کے باب میں سے بن جائے گا، اور اس کے لیے پھر پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، رشتے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بس صرف جان پہچان کی حد تک بات ہو، پڑوس ہو یا رشتہ دار ہو یا گھر میں کوئی ہو یا دور کہیں رشتہ دار ہے، کہ میرے پوچھنے سے، میری بیمار پرسی سے اس کو تسلی ہوگی، تو اس کو بیمار پرسی کرنا اور اس کا حال احوال پوچھنا مسلمان کا مسلمان پر حق بتلایا ہے. ہمارے ہاں جو ایک غلط سی بات چلتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اسلامی اخلاق کو تجارت بنا لیا. اگر کوئی ہمیں پوچھے گا تو ہم اس کو پوچھیں گے. اگر کوئی میری بیماری کے وقت مجھے بیمار پرسی کرنے آئے گا تو میں اس کے بیمار پرسی کرنے جاؤں گا. اگر کوئی نہیں آئے گا تو قریب کیوں نہ ہو، پاس کیوں نہ ہو، پڑوس میں کیوں نہ ہو، میں نے نہیں پوچھنا. یہی حال ہے ہمارا. ہمارے پڑوس میں بیمار ہے، ہم اس کا حال نہیں پوچھتے، اور دور کراچی، لاہور میں ہم کسی بیمار کا حال احوال فون کر کے پوچھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس نے ہمارا نہیں پوچھا تھا اور ہم نے اس کا نہیں پوچھنا، اور وہ جو دور ہے اس نے ہمارا پوچھ لیا تھا، اس لیے ہم بھی اس کا پوچھ لیتے ہیں. تو میں اب سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو
عیادت کرنا ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق اور پہچان کی وجہ سے اس کا حال احوال پوچھنا ہے۔ ذرا ہم اس تجارتی لائن سے باہر نکل کر ہم اسلامی نظریے سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اس بیمار پرسی کرنے والے کو، عیادت کرنے والے کو، اگر وہ صبح کو جا کر بیمار پرسی کرے تو اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے شام تک مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جا کر بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے بیمار پرسی میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں جو بیمار پرسی کرنے والے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنت منزلا، میرے بندے تو نے بہت اچھا کام کیا، تیری چلنا مجھے بہت پسند ہے، اور تیرے اس عمل کا بدلہ میں تجھے جنت عطا کر دوں گا، جنت میں تیرے لیے اس کے بدلے ایک محل اور ایک گھر تیار کروں گا۔ تو کتنی فضیلت کی چیز ہے یہ فضیلت۔ بندہ آج کل کے حالات میں دیکھا جائے تو بندہ ایک فون کال کر کے بھی کسی سے بیمار پرسی کر کے یہ فضیلت بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ کسی کا حال احوال پوچھ لیا، اپنے گھر میں بیمار ہے اس کا پوچھ لیا تو اس پر بھی یہی ثواب ملے گا، بڑوں کا پوچھ لیا اس کا بھی وہی ثواب ملے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کسی کا پوچھنے جاؤ تو اس کو تسلی دو، اس کو امید دلاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے جائے بیچارہ 2-3 دن سے بیمار ہو تو عام طور پر عورتیں وہ یہی کہتی ہیں، اوہ ہو نہیں تیرا کی بنے ہوئے، تیری تو حالت ہی کوئی نہیں، تم تو بالکل مرنے والے ہو۔ اگر وہ مرنے والا نہیں ہے تو باتوں کی وجہ سے اس نے سوچ کر مر جانا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کے بیمار پرسی کے لیے جب جاتے ہو تو اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کرو، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس بیماری کو تیرے لیے تیرے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الجنائز کا آغاز جو کیا اور جو پہلا باب باندھا وہ باب ہے باب الثواب المرض، کہ ایک بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ اس کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ بخار ہو گیا، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، اور پھر حدیث لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی اللہ مومن کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اور جہاں کہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق والوں میں، گھر میں، پڑوس میں کسی نہ کسی طرح ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں اور بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے بن جائیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اگر رشتہ داروں میں کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی تعلق والا ہے، فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ اب جنازے میں جو شریک ہونا ہے وہ بعض اوقات قریبی تعلق ہوتا ہے تو جنازے سے پہلے بندہ چلا جاتا ہے، کفن دفن میں بندہ شامل ہو جاتا ہے، اور اگر قریبی تعلق نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ جنازے میں بندہ شریک ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی تقریباً مسلمان ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا کوئی جنازہ پڑھنے آئے گا تو ہم جنازہ پڑھنے جائیں گے، کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا تو جنازہ پڑھنے نہیں جائیں گے، اور پھر یہاں تک کہ اگر ایک آ گیا گھر سے تو ہم بھی ایک ہی جائیں گے، 2 آ گئے گھر سے تو ہم بھی 2 ہی جائیں گے۔ تو یہ جو ہم ایک تجارتی ماحول بنا چکے ہیں، تبھی تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر
4 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیبہ اذا دعا، جب کوئی مسلمان کسی ضرورت کے وقت کسی عذر میں یا کسی وہ پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ سے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ کوئی بوجھ اٹھانا ہے اس کے ساتھ، یا کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یا مدد کے لیے اس نے پکارا ہے، تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی بتلاتے ہیں وہ یجیبہ اذا دعا، کہ جب تمہاری کوئی دعوت کرے کھانے کی دعوت تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امیر غریب صحابی کے دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ چیز چل پڑی ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ کوئی مالدار قسم کا ہو وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب سا ہو تو اس کی دعوت کو ہم قبول نہیں کرتے، ٹکرا دیتے، پتہ نہیں اس کی پکانا تو کی دینا۔ اصل میں جو دعوت ہوتی ہے وہ اس کی طرف سے محبت کا اظہار ہے، تو اس اظہار کو ٹکرانا نہیں چاہیے، اس کو محبت کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے اوپر جو حق بتلایا، یشمتہ اذا عطس، کہ جب کوئی مسلمان کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا جو سن لیتا ہے اس کے اوپر اس کا حق ہے کہ اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ آگے باب آ رہا ہے، انشاءاللہ وہیں پر جا کر بات کریں گے، پھر تفصیلاً چھینک کے جو آداب ہے وہ بات کریں گے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، نمبر آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان معاشرہ ایسا بن جائے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنے والا ہو۔ جیسے میرے سامنے اگر کوئی بندہ موجود ہے تو میں اس کا بڑا خیرخواہ بنتا ہوں، اس کے بارے میں اچھی باتیں کر لیتا ہوں، اس کے فائدے کی باتیں کر لیتا ہوں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو میں اس کے بارے میں نظریہ بدل لیتا ہوں، اس کے بارے میں میرا ذہن بدل جاتا ہے، اس کے بارے میں میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ مسلمانی اصول نہیں ہے، مسلمان کا وصف نہیں ہے۔ مسلمان کا وصف تو یہ ہونا چاہیے وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، دوسرا مسلمان بھائی موجود ہے تب بھی اس کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہو، اور اگر مسلمان بھائی موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے وہی خیرخواہی کے جذبات ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے، میں اور آپ اگر اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں میں اور آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اپنا بھی معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور ہمارا اپنا جو معاشرت ہے اور جو بھائی چارگی ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور اپنے لیے بھی ہم سکون کا ذریعہ بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ سکون کا ذریعہ بنیں گے۔